محمد يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات گرامی، کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ رب العزت نے بندوں کو پیدا کرنے سے بہت پہلے بندوں کی تقدیر لکھ دی تو اب بندہ مجبور ہو چکا کہ جیسا تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے ہونا تو ویسا ہی ہے، تو اب بندہ مجبور ہو چکا. اور پھر کچھ لوگ 2 قدم اور آگے بڑھ کر یہ کہنے لگتے ہیں کہ جب بندہ مجبور ہو چکا تو پھر قیامت کے دن اللہ رب العزت بندوں سے حساب و کتاب کیوں لے گا؟ بندوں کے افعال کی بنیاد پر اللہ رب العزت قیامت کے دن بندوں سے حساب کیوں لے گا اور پھر اسے جزا و سزا کیوں دے گا؟ حضرات گرامی، میں آپ سے سب سے پہلے عرض یہ کروں، یقیناً اللہ رب العزت نے بندوں کو پیدا کرنے سے بہت پہلے، کائنات کو پیدا کرنے سے بہت پہلے بندوں کی تقدیر لکھ دی. لیکن اللہ رب العزت نے کیا لکھا؟ بندہ جیسا کرنے والا تھا، بندہ دنیا میں پیدا ہونے کے بعد جیسا کرنے والا تھا، اللہ رب العزت نے ان ساری چیزوں کو لکھ دیا. کیونکہ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم صرف اپنی ماضی کو جانتے ہیں، اپنے حال کو جانتے ہیں، ہم اپنے مستقبل سے باخبر نہیں ہوتے. لیکن اللہ رب العزت اس پورے زمانے کو پیدا کرنے والا ہے، اس پورے زمانے میں جتنے لوگ ہیں ان سب کو پیدا کرنے والا ہے. قیامت تک کیا ہونے والا ہے ان ساری چیزوں کا علم اللہ رب العزت کو ہے. تو اللہ رب العزت کے ہمارے سامنے صرف ہمارا ماضی ہے اور ہمارا حال ہے، ہم اپنے مستقبل سے باخبر نہیں. لیکن اللہ رب العزت کے سامنے ہمارا ماضی ہو، ہمارا حال ہو، ہمارا مستقبل ہو، سب کچھ اللہ رب العزت کے سامنے ہے. اللہ رب العزت سب کچھ جانتا ہے کہ بندہ مستقبل میں کیا کرنے والا ہے، کیسا کرنے والا ہے. تو بندہ اپنی طبیعت سے جو کچھ کرنے والا تھا اللہ رب العزت نے اس کے مطابق لکھ دیا. اور اب جب اللہ رب العزت نے بندوں کی تقدیر لکھ دی تو اس کی وجہ سے اب بندہ مجبور نہیں ہو گیا کہ اللہ نے لکھ دیا تو اب بندہ مجبور محض ہو گیا کہ بندہ کچھ نہیں کر سکتا، بندہ مجبور ہو چکا. ایسا نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں، چند مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں. باپ اپنے بیٹے کی نفسیات سے بالکل واقف ہوتا ہے کہ میرا بیٹا ایسا ہے، ایسا ہے. باپ اپنی بیٹے کی نفسیات سے بالکل واقف ہے، اور پھر باپ اپنے بیٹے کی عدم موجودگی میں کسی سے جا کر یہ کہتا ہے کہ دیکھو گے میرا بیٹا یہ کام کرے گا، میں لکھ کر دیتا ہوں کہ میرا بیٹا یہ کام کرے گا. اور پھر ہوا کیا؟ بیٹے نے وہ کام کر لیا. تو اب کیا بیٹا پھر یہ کہہ سکتا ہے کہ میرے باپ نے یہ لکھ کر دے دیا جس کی وجہ سے میں مجبور ہو گیا اس کام کو کرنے پر؟ آج بہت سے اطباء، بہت سے ماہرین یہ امراض کو دیکھ کر، مریض کے اندر جو مرض پایا جاتا ہے اس مرض کو دیکھ کر بہت سے اطباء یہ کہہ دیتے ہیں، بلکہ یہ لکھ کر دے دیتے ہیں کہ یہ مریض اتنے دن تک باحیات رہے گا، اس کے بعد یہ مر جائے گا. تو اب جب اتنے دن کے بعد وہ مریض مر جائے تو اس کے گھر والے لوگ آ کر اس طبیب سے یہ کہے، اس ڈاکٹر سے یہ کہنے لگیں کہ آپ نے لکھ کر دے دیا جس کی وجہ سے یہ مجبور ہو گیا، تو کیا ایسے شخص کو کوئی عقل مند کہے گا؟ اس کی ایک موٹی سی مثال اور لے. ایک استاذ کے 2 شاگرد ہیں. ایک شاگرد پڑھنے میں تیز ہے، دوسرا شاگرد پڑھتا نہیں، دن رات کھیلتا ہے. تو اب جب امتحان کا وقت قریب آیا تو استاذ صاحب نے یہ لکھ کر دے دیا کہ میرا وہ شاگرد جو پڑھتا نہیں، دن رات کھیلتا ہے، وہ شاگرد ناکام ہوگا، وہ شاگرد فیل ہوگا، اور جو شاگرد پڑھتا ہے، دن رات محنت کرتا ہے، وہ شاگرد کامیاب ہوگا. اب امتحان ہوا، نتیجہ برآمد ہوا، نتیجہ آیا تو یقیناً ویسا ہی ہوا جیسا استاذ نے کہہ دیا تھا. تو اب وہ شاگرد جو ناکام ہوا وہ آ کر اگر استاذ سے کہے کہ آپ نے یہ لکھ کر دے دیا تھا کہ میں ناکام ہوں گا، تو اس وجہ سے آپ کے لکھ دینے کی وجہ سے میں مجبور ہو گیا، تو آپ کیا کہیں گے؟ وہ شاگرد بیوقوف ہے کہ استاذ کے لکھ دینے کی بنیاد پر وہ شاگرد مجبور نہیں ہوا. یقیناً
اللہ رب العزت نے بھی بندہ جیسا کرنے والا تھا اپنی طبیعت کے مطابق اللہ رب العزت نے ویسا لکھ دیا، کیونکہ اللہ رب العزت قیامت تک اس کے بعد کی ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے علم کے مطابق بندہ جیسا کرنے والا تھا وہ سب کچھ لکھ دیا، تو اس کی بنیاد پر بندہ مجبور نہیں ہوا۔ اس کو اس انداز سے بھی سمجھیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں بہت سے اعضاء عطا فرمائے۔ کان دیا سننے کے لیے، آنکھ دیا دیکھنے کے لیے، منہ دیا بولنے کے لیے، ہاتھ پاؤں دیگر اعضاء، یہ سارے اعضاء دیے۔ ان سارے اعضاء کو اللہ رب العزت نے ہمارے تابع بنا دیا۔ اللہ رب العزت نے ان سارے اعضاء کو ہمارے تابع کر دیا۔ ہم جیسا چاہتے ہیں ان اعضاء کے ذریعے سے کام لیتے ہیں۔ ہم جہاں چاہے جانا چاہے جا سکتے ہیں، ہم جو کچھ کرنا چاہے کر سکتے ہیں۔ عقل کے ذریعے ہم یہ جانتے ہیں کہ اس دودھ کے پیالے کو پئیں گے ہماری قوت میں اضافہ ہوگا، لیکن اس زہر کے پیالے کو پئیں گے تو ہماری موت واقع ہو جائے گی۔ تو کیا ہم مجبور ہو گئے کہ زہر کے پیالے ہی کو پئیں گے؟ کیا ہمارا اختیار نہیں ہے؟ اگر ہمارا اختیار نہ ہوتا، ہم مجبور ہوتے، تو ہم اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کر پاتے۔ لیکن آج معاملہ یہ ہے ہم ہر کام اپنی مرضی سے کرتے ہیں۔ یہ وجہ ہے کہ اگر کوئی شخص چاقو لے کر کسی شخص کو قتل کر دے تو قتل کر دینے کے بعد لوگ آ کر اسے پکڑ لیتے ہیں اور پکڑ کر لے جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنے ارادے سے اسے قتل کیا۔ پتہ چلا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اختیار عطا فرمایا ہے، ہم اپنی مرضی سے جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن ہم سے اس کا حساب لے گا، کیونکہ اللہ نے ہمیں سب کچھ عطا فرمایا، ہمیں عقل جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی، سوچنے کی طاقت اس میں عطا فرمائی، اور پھر ہماری رہنمائی کے لیے صحیح راستہ غلط راستہ بتانے کے لیے اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کو بھی بھیجا تاکہ ہماری رہنمائی ہو سکے۔ پھر اگر ہم ان ساری چیزوں کے ہونے کے باوجود راہ راست پر نہ رہیں بلکہ ہم اپنے اختیار سے وہ کام کریں اللہ رب العزت نے جس سے ہمیں منع فرمایا ہے، تو پھر یقیناً اللہ رب العزت قیامت کے دن ہم سے اس کا حساب لے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے ہمیں با اختیار بنایا ہے، مجبور نہیں بنایا۔ اس مقام پر ایک بات اور آپ یہ سمجھتے چلیں کہ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں ان ساری چیزوں میں اللہ رب العزت کا ارادہ بھی شامل حال ہوتا ہے۔ اگر اللہ رب العزت کا ارادہ شامل حال نہ ہو تو پھر کوئی کام نہیں ہو سکتا، کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے بندوں کو اختیار عطا فرمایا ہے، لیکن اللہ رب العزت کا ارادہ شامل حال ہوتا ہے۔